بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ، سبق نمبر 24 اور باب التیمم چل رہا ہے، اس کا ایک سبق مکمل ہوا اور اس سبق میں ہم تیمم کے کچھ متفرق احکام پڑھیں گے، جس میں ہم بات کریں گے تیمم کے لیے نیت کیا حکم رکھتی ہے، تو اس سے متعلق بات ہوگی۔ پھر غیر مسلم کا تیمم کرنا، اس کا حکم کیا ہوگا، تو اس طریقے سے کچھ متفرق احکامات انشاءاللہ آج ہم ڈسکس کریں گے۔ والنیت فرض فی التیمم، اور نیت تیمم کے اندر فرض ہے۔ وقال ظفر رحمہ اللہ، امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں لیس بفرض، نیت فرض نہیں ہے، لأنہ خلف عن الوضوء، اس لیے کہ یہ تیمم وضو کا خلیفہ ہے، اس کے قائم مقام ہے۔ فلا یخالفہ فی وصفہ، بس یہ تیمم وضو کے مخالف نہیں ہو سکتا اس کے وصف میں۔ لہذا جس طریقے سے وضو کے اندر نیت شرط نہیں ہے، ضروری نہیں ہے طہارت کی، تو تیمم کے اندر بھی امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نیت شرط نہیں ہے۔ ولانا، احناف اس کا جواب دیتے ہیں کہ انہ ینبئ عن القصد فلا یتحقق دونہ، کہ تیمم کا لفظ ہی قصد کی خبر دیتا ہے، تیمم کے لفظ سے ہی پتہ چلتا ہے کہ قصد اور ارادہ کرنا تیمم کا معنی ہے، بس اس تیمم کا جو معنی ہے قصد، اس کے بغیر وہ تیمم متحقق ہی نہیں ہوگا۔ خود لفظ جس چیز پر دلالت کرتا ہے تو اس کا اعتبار کرنا وہ ضروری ہوگا۔ او جعل طہورا فی حالت مخصوصۃ، یا ایک اور دلیل ہم دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ تیمم وہ طہور شمار کیا گیا ہے، یعنی پاک کرنے والا شمار کیا گیا ہے تیمم کو، فی حالت مخصوصۃ، ایک مخصوص حالت کے اندر، وہ ہے نماز پڑھنے کے لیے، نماز کا ارادہ کرنے کے لیے، تو مخصوص حالت میں تیمم کو طہور یعنی مطہر قرار دیا گیا ہے، ورنہ تمام حالتوں میں تو مٹی سے پاکی آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ مٹی تو انسان کو مزید پلید اور گندا کرتی ہے، اور مٹی میں انسان لت پت ہوا وہ صاف نہیں کہلاتا۔ صرف نماز کا ارادہ جب آپ کریں گے تو قرآن میں آ گیا ہے کہ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا، تو اس خاص حالت کے اندر مٹی سے آپ نے طہارت حاصل کرنی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جب خاص حالت کے اندر طہارت حاصل کرنی ہوتی ہے اس تیمم سے، تو لہٰذا اسی خاص حالت میں پھر نیت بھی ضروری ہوئی۔ اگر یہ ہر حال میں پاکی کا باعث ہوتی، نماز کے علاوہ بھی پاکی کا باعث ہوتی، تو پھر اس کے لیے نیت کی ضرورت نہیں تھی کہ چلو نیت نہ بھی کریں، تو چونکہ ہر حال میں پاکی سے حاصل ہو سکتی ہے تو لہٰذا اس میں بھی ہو جائے گی، جس طریقے سے پانی ہے۔ تو اس لیے جب یہ ایسا ہے کہ خاص حالت کے اندر اس کو پاکی کے لیے پاکی کا سبب بنایا گیا ہے، اس خاص حالت میں نیت بھی پھر ضروری ہوگی۔ والماء طہور بنفسہ، اشکال ہوتا ہے کہ جو وضو جو ہم کرتے ہیں، تو وضو بھی تو ایک خاص حالت کے لیے کرتے ہیں، یعنی نماز کے ارادے کے لیے کرتے ہیں، نماز پڑھنے کے ارادہ ہو تو تب وضو کرتے ہیں، ویسے تو نہیں کرتے، تو اس کے اندر بھی پھر نیت شرط ہونی چاہیے۔ تو جواب دے رہے ہیں کہ چونکہ اس میں پانی ہے، اور والماء طہور بنفسہ علی ما مر، جس طریقے سے پیچھے گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ماء طہورا، کہ پانی تو بذات خود مطہر ہے۔ اگر نیت آپ نہ بھی کریں تو اگر کوئی حقیقی نجاست لگی ہوئی ہو تو بغیر نیت کے وہ پانی صلاحیت رکھتا ہے کہ اس نجاست کو دور کر دے۔ اس طریقے سے نجاست حکمی وضو، بے وضو آدمی ہو، غسل جنابت اس پہ ہو، تو وہ بغیر نیت کی بھی اگر وہ آپ نے اوپر سے پانی بہا لیں تو ان کا وہ غسل بھی ہو جاتا ہے، ان کا وہ وضو بھی ہو جاتا ہے۔ تو پانی کے اندر چونکہ یہ صلاحیت ہے کہ ہر وقت یہ مطہر ہے، تو لہذا خاص حالت کے اندر بھی وہ مطہر ہوگا بغیر نیت کے، جبکہ مٹی ایسی نہیں ہے۔ اور مٹی کے لیے جو ہے وہ خاص قربت اور ایک خاص عمل جو مقصود ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے یہ مٹی کو پاک کیا گیا ہے ایک خاص وقت میں، اور وہ خاص کیا ہے؟ نماز اور پانی کا نہ ہونا،
یہ دو ہیں خاص دو حالتیں، پانی کا نہ ہونا اور پانی کا موجود نہ ہونا اور نماز کا ارادہ، ان دونوں صورتوں میں صرف تیمم کو قرار دیا گیا ہے کہ مٹی کے ذریعے سے آپ تیمم کریں تو آپ پاک ہو جائیں گے، اس کے علاوہ نہیں ہوں گے۔ ثم اذا نوى الطهارة او استباحة الصلاة، پھر نیت کرے تو کس طرح کی کرے؟ تو فرماتے ہیں کہ اگر طہارت اور پاکیزگی کی نیت کر دی یا نماز کے مباح ہونے کی نیت کر دی کہ میں تیمم اس لیے کرتا ہوں کہ نماز پڑھوں گا اور یا اس لیے کرتا ہوں کہ میں پاک ہو جاؤں گا، اجزاءہ، اس کے لیے یہ بھی کافی ہے، کیونکہ اصل مقصد ہی نماز پڑھنا ہے تو بس وہ حاصل ہو جائے گا۔ ولا یشترط نیت التیمم للحدث او للجنابۃ، یہ ضروری نہیں ہے کہ تیمم کے اندر حدث یعنی جو وضو ٹوٹا ہے حدث اصغر اس سے پاکی حاصل کر رہا ہوں، یعنی یا اول الجنابت، یا میں غسل جنابت کے اندر جنابت سے پاکی حاصل کر رہا ہوں، یعنی اس طرح کی نیتیں کرنا، حدث اصغر کی حدث اکبر کی نیت کرنا یہ ضروری نہیں ہے، بس صرف نفس پاکی کی اور نفس صلاۃ کی کہ میں نماز پڑھنے کے لیے یہ تیمم کر رہا ہوں، اس کے ساتھ ضمن میں ظاہر ہے کہ وہ حدث بھی خود بخود زائل ہو جائے گا، غسل جنابت بھی کے بھی یہ تیمم قائم مقام ہو جائے گا اگر نیت نہ بھی کرے۔ وہ صحیح من المذہب، یہی احناف کا صحیح مذہب ہے۔ اس میں جو وہ صحیح من المذہب کہا ہے تو اس میں احتراز کیا ہے امام ابو بکر رازی رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، حدث سے تیمم، حدث کا تیمم اور جنابت کا تیمم، ان کی چونکہ ان دونوں سے تیمم کیا جاتا ہے تو ان دونوں کی نیت بھی کرنا ضروری ہے، یعنی اس طریقے سے نیت کرے کہ میں یہ تیمم کر رہا ہوں کہ یہ جو میں ناپاکی ہے اس ناپاکی سے دور ہونے کا میں نیت کر رہا ہوں، تو اس طرح کی نیت کا وہ تعین کرنا ضروری ہے۔ جبکہ احناف فرماتے ہیں کہ صرف نفس پاکی اور نفس صلاۃ کے لیے جب وہ تیمم کی نیت کر لے گا، پاکی کی نیت کر لے گا تو اسی سے بھی تیمم ہو جائے گا۔ فَإِن تَيَمَّمَ نَصْرَانِيٌّ يُرِيدُ بِهِ الْإِسْلَامَ ثُمَّ أَسْلَمَ لَمْ يَكُنْ مُتَيَمِّمًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمُ اللَّهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ هُوَ مُتَيَمِّمٌ۔ اگر یہ فا تفریعیہ ہے، تفریع ہو رہی ہے اس مسئلے کے اوپر کہ جو اوپر جواب دیا گیا تھا امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کو کہ تیمم اس کو مطہر قرار دیا گیا ہے ایک خاص حالت میں، وہ کیا ہے کہ ایک قربت مقصودہ کے لیے تیمم کرنا اور اپنے آپ کو پاک کرنا، اس حالت کے لیے تیمم کو مٹی سے تیمم کرنے کی صورت میں پاکی حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو اس کے علاوہ میں نہیں ہے، تو لہٰذا اسی کے اوپر تفریح ہو رہی ہے کہ پس اگر تیمم کیا ایک غیر مسلم نے، عیسائی نے، اور اس کے بعد وہ اسلام یعنی اس حال میں وہ تیمم کر رہا ہے کہ وہ اسلام لانا چاہتا ہے، ابھی اسلام لائے نہیں ہے، تیمم اس سے پہلے کیا ہے، پھر وہ اسلام لے آیا، تو فرماتے ہیں کہ یہ اس کا تیمم باقی نہیں ہے طرفین کے نزدیک، جو اس نے اسلام لانے سے پہلے تیمم کیا ہے اس کا یہ تیمم باقی نہیں ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا یہ تیمم باقی ہے، تو یہ طرفین کا اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں اختلاف ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ لأنه نوى قربۃ مقصودۃ، آپ کا قاعدہ یہ تھا کہ انسان اگر قربت مقصودہ کو حاصل کرنے کے لیے کسی خاص حالت میں تیمم کرے تو وہ تیمم برقرار رہنا چاہیے اور وہ تیمم اس کا ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی اسلام ایک قربت مقصودہ ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے اگر کسی عیسائی نے تیمم کر لیا تو یہ تو بہت بڑی قربت مقصودہ ہے، تو اس کے لیے تو یہ تیمم پھر اس کا باقی رہنا چاہیے، اس کا تیمم ختم نہیں ہونا چاہیے، اس کے تیمم کو معتبر سمجھنا چاہیے۔ بخلاف تیمم لدخول المسجد و مس المصحف، بخلاف مسجد میں داخل ہونے کے لیے تیمم کرنا اور قرآن مجید کو چھونے کے لیے تیمم کرنا، کیونکہ لأنه لیس بقربت مقصودۃ، اس لیے کہ یہ قربت مقصودہ نہیں ہے مسجد میں داخل ہونا، اور چونکہ قربت مقصودہ یعنی جس کو جو اس کے کوئی قائم مقام نہ ہو، جیسے کہ نماز ہے تو قربت مقصودہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے کوئی تیمم کرے تو چلو وہ معتبر ہوتا ہے، تو یا اسلام لانے کے لیے امام ابو یوسف کے نزدیک کوئی تیمم کر دے تو وہ معتبر ہوتا ہے۔ مسجد میں داخل ہونا اور وہ قرآن مجید کا چھونا یہ ایسی عبادات ہیں کہ یہ مقصود قربت مقصودہ نہیں ہے۔
قربت مقصودہ اور غیر مقصودہ کی درمیان فرق یہ بھی ہے کہ قربت مقصودہ وہ ہوتا ہے کہ جو کسی چیز کے ضمن میں نہ ہو، خود مقصود ہو بذات خود، اور قربت غیر مقصودہ وہ ہوتا ہے جو کسی چیز کے ضمن میں ہو، وہ عبادت مقصود نہ ہو، خود بذات خود وہ مقصود نہ ہو، لیکن کسی چیز کے ضمن میں ہو کر وہ مقصود ہو۔ تو خود مسجد میں داخل ہونا مقصود نہیں ہے، قرآن مجید کو خود چھونا مقصود نہیں ہے، اصل تو تلاوت مقصود ہے، اصل تو مسجد میں جا کر نماز پڑھنا مقصود ہے۔ چونکہ یہ قربت مقصودہ نہیں ہے تو ان کے لیے جو تیمم کریں گے تو اس سے پھر آگے جا کر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو تیمم کے لیے قاعدہ یہ سمجھ میں آیا کہ تیمم وہ معتبر ہوتا ہے کہ جو کسی قربت مقصودہ کو، قربت اصلیہ کو حاصل کرنے کے لیے، پانے کے لیے کیا جائے۔ تو امام ابو صلی اللہ کی یہ دلیل ہوگی۔ وَلَهُمَا طرفین فرماتے ہیں کہ ان التراب ما جعل طہورا الا فی حال ارادت قربت مقصودۃ لا تصح بدون طہارہ، کہ یہ جو مٹی ہے اس کو مطہر قرار دیا گیا ہے صرف اور صرف قربت مقصودہ کے ارادے کی حالت میں، قربت مقصودہ کو پانے کی ارادے کی حالت میں، ایسی قربت مقصودہ کہ جو طہارت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، ایسی قربت مقصودہ کو پانے کے لیے مٹی کو مطہر قرار دیا گیا ہے، جیسے کہ نماز ہے۔ ٹھیک ہے، تو جہاں تک اسلام کی بات ہے تو والاسلام قربت مقصودۃ، اسلام ایسی قربت مقصود ہے تصح بدونہا، جو بغیر طہارت کے بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ اگر کسی انسان کا وضو نہ ہو تو اسلام قبول کر سکتا ہے وہ، لہذا ٹھیک ہے وہ قربت مقصودہ تو ہے، لیکن ایسی قربت مقصودہ کہ لا تصح بدون طہارہ، جو طہارت کے بغیر حاصل نہ ہو سکتی ہو، درست نہ ہوتی ہو، وہ والی قربت مقصودہ کے لیے مٹی کو مطہر قرار دیا گیا ہے۔ لہذا اسلام تو قربت مقصودہ ہے، لیکن یہ تو بغیر طہارت کے بھی درست ہو جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی آدمی غیر مسلم تھا تو اس نے اگر اسلام قبول کرنے سے پہلے تیمم کیا تو ایک تو یہ بات ہے کہ یہ قربت مقصودہ کے لیے، ایسی قربت مقصودہ جی کو بغیر وضو کے، بغیر طہارت کے نہ ہو سکتی ہو، ایسی کے لیے نہیں کر رہا وہ تیمم، وہ تو اسلام کے لیے کر رہا جو بغیر طہارت کے بھی درست ہے، لہذا بعد میں اس کا تیمم معتبر نہیں ہوگا۔ اور دوسری اہم بات اس میں یہ ہے کہ چونکہ وہ کافر ہے اور کافر کے لیے نیت کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، وہ نیت کا اہل ہی نہیں ہے، نیت تو ثواب کے لیے ہوتی ہے جبکہ وہ تو ثواب کا اہل ہی نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر اگر کافر نیت کرتا بھی ہے تو اس کا تیمم معتبر نہیں، اور تیمم کے اندر نیت شرط بھی ابھی ہم نے پڑھ لیا، تو یہ ایک بنیادی پوائنٹ ہے اس میں۔ تو اس لیے فرماتے ہیں طرفین کہ اس کا تیمم بعد میں معتبر نہیں ہوگا۔ تو راجح قول بھی طرفین کا ہے، بخلاف سجدہ تلاوتی، بخلاف سجدہ تلاوت کے، لأنها قربت مقصود لا تصح بدون طہارہ، اس لیے کہ یہ ایسی قربت ہے کہ جو طہارت کے بغیر صحیح نہیں ہوتی، تو اس کے لیے اگر کوئی بندہ تیمم کرتا ہے تو وہ تیمم اس کا معتبر ہوگا، اس سے پھر وہ دوسری نمازیں وغیرہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اسلام کے لیے اگر کسی نے اسلام لانے کے لیے غیر مسلم ہونے کی حالت میں تیمم کیا تو اس سے بعد میں پھر وہ نمازیں نہیں پڑھ سکتا۔ تو یہ بات یہاں پر واضح ہوگی طرفین اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا قول۔ اور حقیقت میں یہ تفریح تھی اسی مسئلے کے اوپر کہ تیمم ایسی قربت مقصودہ کو حاصل کرنے کے ارادے سے ارادہ کرنے کی حالت میں تیمم کو مطہر قرار دیا گیا ہے کہ جو قربت بغیر طہارت کے وہ حاصل نہیں ہو سکتی یا درست نہیں ہو سکتی، جیسے کہ نماز ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی ایسی قربت ہے کہ جو بغیر طہارت کے بھی حاصل ہو جاتی ہے جیسے کہ اسلام ہے، تو اس کے لیے اگر کوئی تیمم کرتا بھی ہے تو وہ تیمم معتبر نہیں ہوتا، بعد میں اس تیمم کے ذریعے سے کوئی اور نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ یہ ہے خلاصہ۔ وَإِن تَوَضَّأَ لَا يُرِيدُ بِهِ الْإِسْلَامَ ثُمَّ أَسْلَمَ فَهُوَ مُتَوَضِّئٌ خِلَافًا لِلشَّافِعِي رحمہ اللہ بِنَاءً عَلَى اشْتِرَاطِ النِّيَّةِ۔ یہاں پہ اسی کے برعکس، یہ تو تیمم کا مسئلہ تھا نا، اب وضو کے مسئلے کی طرف آگے کہ ایک آدمی نے وضو کیا، ابھی تک وہ اسلام کو نہیں چاہ رہا تھا، اسلام لانے کا اس کا ارادہ نہیں تھا، وضو کیا اس نے، ثم اسلم، پھر اس کے بعد اس نے اسلام لایا، فہو متوضی، کہتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد اس کا یہ جو وضو ہے وہ وضو برقرار رہے گا، وضو ٹوٹے گا نہیں۔ وجہ وہی ہے کہ چونکہ وہ پانی اس نے استعمال کیا ہے، اور پانی ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر نیت ضروری نہیں ہے، بغیر نیت کے بھی یہ حدثوں کو زائل کر دیتا ہے، اس کے اندر یہ اہلیت ہے، تو لہٰذا غیر مسلم نے بغیر نیت کے جب اس پانی کو استعمال کیا تو اس کا وضو ہو گیا،
نیت ضرورت تو تھی نہیں، تیمم کے اندر نیت ضرورت تھی اتنا، اس لیے ہم نے وہاں پہ کہا نا کہ اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہے، لہٰذا اس کا تیمم بھی معتبر نہیں ہے، جبکہ یہاں پر تو نیت کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو لہٰذا اگر اس نے غیر مسلم ہونے کی حالت کے اندر اگر وضو کیا، بعد میں اگر وہ اسلام لے آیا تو وہ وضو میں ہی رہے گا۔ البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نیت شرط ہے بناء علی اشتراط النیہ، اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ غیر مسلم نے اگر وضو کیا تو اس کا وضو معتبر بعد میں نہیں ہوگا، اس سے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ ان کے نزدیک وضو کے اندر نیت شرط ہے۔ فَإِن تَيَمَّمَ مُسْلِمٌ ثُمَّ ارْتَدَّ ثُمَّ أَسْلَمَ هُوَ عَلَى تَيَمُّمِهِ، ایک مسلمان نے تیمم کیا مسلمان ہونے کی حالت کے اندر، نیت بھی اس وقت اس کی ٹھیک گزری، تیمم بھی اس کا بہتر ہو گیا کیونکہ مسلمان تھا، پھر مرتد ہو گیا بیچ میں، پھر مسلمان ہو گیا، تو کیا اس کا وہ تیمم پہلے والا باقی ہے؟ تو حناف فرماتے ہیں کہ فَهُوَ عَلَى تَيَمُّمِهِ، اس کا وہ تیمم باقی ہے۔ وقال ظفر رحمہ اللہ، امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں بطل تیممہ، اس کا یہ تیمم باطل ہو چکا ہے۔ وجہ کہ لأن الکفر ینافیہ، اس لیے کہ کفر تو اس تیمم کے منافی ہے، کیونکہ کافر کے لیے تو تیمم نہیں ہوتا نا۔ فیستوی فیہ الابتداء والبقاء، لہذا ابتداء اور بقاء دونوں برابر ہو گئی۔ جس طریقے سے ابتداءً کافر تیمم نہیں کر سکتا تو کافر ہونے کی حالت میں اس کا تیمم باقی بھی نہیں رہ سکتا، لہذا اگرچہ مسلمان ہونے کی حالت میں تیمم کیا لیکن آپ کافر ہو گئے تو کافر ہونے کی حالت میں اس کا تیمم باقی بھی نہیں رہے گا، لہذا ابتداء اور بقاء دونوں برابر ہو جائیں گی۔ جیسے کہ کل محرمیت فی النکاح، جیسے کہ محرمیت نکاح کے اندر کہ میاں بیوی بن گئے لیکن پتہ نہیں چلا کہ شروع سے ہی وہ آپس میں محرم تھے، دودھ شریک بہن بھائی تھے، تو لہذا نکاح کے اندر وہ نکاح ٹوٹ جائے گا۔ جس طریقے سے ابتداء سے دونوں اگر محرم ہوں، ایک دوسرے کے لیے حلال نہ ہوں تو نکاح درست نہیں ہوتا، تو اسی طریقے سے اگر شروع میں تو نہیں تھے، نکاح کے بعد آپس میں کوئی مسئلہ ہو گیا جس کی وجہ سے ان کا نکاح آپس میں ٹوٹ گیا تو وہ بھی محرمیت ثابت ہوگی یا تو اس صورت میں بھی نکاح ٹوٹ جائے گا۔ جس طریقے سے ابتداً دونوں محرم کا آپس میں نکاح درست نہیں ہوتا، اس طریقے سے امتحان بھی درست نہیں ہوتا۔ جیسے کہ امتحان کی مثال یہ ہے کہ دو چھوٹے چھوٹے بچوں کی شادی آپس میں کروا دی گئی اور ابھی تک وہ 2 سال کے اندر کی مدت کے تھے، تو ایک عورت نے ان کو دودھ پلا دیا، تو دودھ پلانے کی وجہ سے وہ دونوں محرم ہو گئے، ایک دوسرے کے بہن بھائی بن گئے، تو نکاح ٹوٹ جائے گا۔ جس طریقے سے محرمیت ابتداء سے ہی نکاح کو منع کرتی ہے، اس طریقے سے محرمیت بعد میں بھی اگر ثابت ہو جائے تو نکاح کو دور کرتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر میاں بیوی بڑے ہیں لیکن بیوی نے اپنے خامد کا جو پہلی شادی سے جو بیٹا ہے اس کو اپنے اوپر قدرت دے دی تو اس صورت میں بھی نکاح ٹوٹ جائے گا، تو محرمیت ثابت ہو جائے گی، لہٰذا اس صورت میں بھی نکاح ٹوٹ جائے گا۔ تو جس طریقے سے یہاں پر محرمیت ابتداءً بھی نکاح سے مانے ہے اور امتحان بھی نکاح سے مانے ہے، تو یہاں پر بھی اسی طریقے سے امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تیمم کے لیے جو کفر ہے وہ ابتداءً بھی تیمم کے لیے مانے ہے، لہذا امتحان بقاءً بھی وہ تیمم کو توڑ دے گا اور باطل کر دے گا۔ احناف اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ ان الباقی بعد التیمم صفت کونہ طاہر، کہ تیمم کرنے کے بعد جو چیز باقی ہے وہ تو اس کا پاک ہونا ہے، خود تیمم تو باقی نہیں ہے نا۔ ہاں اگر خود تیمم باقی ہوتا تو پھر کافر ہونے کے بعد وہ تیمم ساقط ہو جاتا، باطل ہو جاتا، جبکہ جو چیز موجود ہے تیمم کرنے کے بعد جو چیز موجود ہے وہ اس آدمی کا مطہر ہونا، یہ اس کی صفت موجود ہے، تو صفت تو ایک عرض ہے اور صفت ایک موجود ہے، وہ خود تیمم موجود تو نہیں ہے نا، تیمم تو ایک فعل تھا جو کیا اور ختم ہو گیا، اب اس کی ایک صفت ہے اس کا پاک ہونا، تو اس کا پاک ہونا جس طریقے سے وہ وضو سے پاک ہو تو درمیان میں اگر کفر کر جائے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، تو اس طریقے سے تیمم بھی نہیں ٹوٹتا۔ فاعتراض الکفر علیہ لا ینافیہ، پس کفر کا اس کے اوپر پیش آ جانا اس پاک ہونے کی حالت میں لا ینافی، اس کی کوئی منافی نہیں ہے۔ کما لو اعترض علی الوضو، جس طریقے سے کفر وضو کے اوپر پیش آ جائے کہ بندہ وضو میں تھا، کفر اس نے کر لیا تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ وانما لا یصح من الکافر ابتداء، ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ ابتداء کافر سے یہ تیمم کرنا یہ درست نہیں ہے، کیوں؟ لعدم النیت منہ، کہ اس کی طرف سے نیت تو ہوتی نہیں ہے، تو لہٰذا جب نیت نہیں ہوتی تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ تیمم کا بھی اہل نہیں ہے۔ وَيَنْقُضُ التَّيَمُّمَ كُلُّ شَيْءٍ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ، تیمم کو باطل کر دیتی ہے ہر وہ چیز جو وضو کو باطل کرتی ہے۔ یہاں سے تیمم کے
ٹوٹنے کی اسباب بیان کیے جا رہے ہیں اور تیمم کو باطل کرنے والی چیزوں کا بیان ہو رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ تیمم وہ خلیفہ ہے وضو کا. تو جو چیز وضو کو باطل کرتی ہے وہ 8 چیزیں، سبیلین سے کسی چیز کا نکلنا، غیر سبیلین سے خون یا پیپ کا نکل کر بہ جانا، قے ہو جانا، قیقہ لگا کر ہنس جانا، سو جانا، یہ جتنے بھی اسباب ہم نے وضو کے ٹوٹنے کے پڑھے تھے وہ اس کے بھی ہوں گے. کیوں؟ لأنہ خلف عنہ، اس لیے کہ یہ تو خلیفہ ہے وضو کا. فأخذ حکمہ، لہذا وضو کا ہی حکم اس کو ملے گا. وینقضہ ایضا رؤیۃ الماء، تیمم کے اندر ایک اور چیز بھی ہے جو اس کو باطل کرتی ہے، وہ یہ ہے پانی کا دیکھنا، بشرطے کہ قدر علی استعمالہ، کہ انسان اس کے استعمال پر قادر بھی ہو. جب استعمال پر قادر بھی ہے، صرف دیکھنا کافی نہیں ہے، استعمال پر قادر بھی ہے، تو اس صورت میں بھی تیمم باطل ہو جاتا ہے. یہ وضو سے ہٹ کر ایک اور اضافی چیز ہے جو تیمم کو باطل کرتی ہے. حقیقت میں تیمم باطل تو نہیں، اس کو ہم تیمم باطل نہیں کہیں گے، کیونکہ وہ جو پہلے والا حدث ہے وہی واپس آ جاتا ہے، تو تیمم بیچ میں سے وہ اس کا حکم ختم ہو جاتا ہے. لأن القدرة هي المراد بالوجود الذي هو غاية لطهورية التراب، اس لیے کہ پانی کے اوپر قادر ہونا ہی مراد ہے، بالوجود الذي، اس کے پانی کے اس وجود کا جو مٹی کے مطہر ہونے کی صفت کی انتہا ہے. مٹی کے مطہر ہونے کی صفت کی انتہا کب ہے؟ جب پانی موجود ہو یا پانی کو انسان پالے اور وہ ایسا پائے کہ اس کے اوپر اس کو قدرت بھی حاصل ہو. گاڑی کے اندر جا رہا تھا تو نیچے دریا کے اوپر سے گزر گیا تو قادر نہیں ہے، پانی دیکھ تو لیا لیکن قادر نہیں ہے. یا کسی دوست کے پاس ہے لیکن وہ دوست اس کو دے نہیں رہا تو قادر نہیں ہے. یا یہ کہ پانی کو مفت میں نہیں مل رہا، قیمتاً مل رہا ہے اور اس کے پاس رقم نہیں ہے تو پھر بھی یہ قادر نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ایسی قدرت مراد ہے جس میں اس کے استعمال پر وہ قادر بھی ہو. تو یہی قدرت مراد ہے جو حدیث میں کہا ہے کہ حدیث میں پیچھے جو ہم نے حدیث میں پڑھا نا، وہ یہ ہے، یہ جو روایت ہے کہ التراب طہور المسلم، مسلمانوں کے لیے پاکی ہے، مطہر ہے مٹی، ولو الی 10 حجج، چاہے 10 سال تک کیوں نہ ہو، ما لم یجد الماء، جب تک کہ وہ پانی کو نہ پائے. تو کہتے ہیں کہ یہ جو وجود ماء ہے، یہ وجود ماء سے مراد وہ وجود ماء ہے کہ جس میں اس پر اس کو قدرت بھی ہو. تو وجود ماء جو تیمم کے طہوریت کی جو صفت ہے اس کی انتہا کرنے والا یہ وہی وجود ہے جس میں پانی کے اوپر قدرت بھی ہو. وخائف السبوع والعدو والعطش عاجز حکما، کہتے ہیں کہ درندے سے ڈرنے والا یا دشمن سے خوف کھانے والا یا پیاس کا خوف رکھنے والا یہ بھی عاجز شمار ہوگا حکمن. اگرچہ پانی موجود ہے لیکن قریب میں سامنے پانی کے چشمے کے پاس درندہ ہے، اس کو ڈر لگ رہا ہے، یہ دشمن ہے اس کا، پانی کی طرف جائے گا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا. یا پیاس اتنی لگی ہوئی ہے کہ اگر پانی کے ساتھ وضو کرے گا تو جان چلی جائے گی. تو اس صورت میں چونکہ عاجز ہے یہ، لہذا حکماً ہم یہ سمجھیں گے کہ اس کے پاس بھی پانی نہیں ہے تو یہ تیمم کر سکتا ہے. والنائم، اور اسی طریقے سے سویا ہوا آدمی بھی عند ابی حنیفہ رحمۃ اللہ قادر تقدیرا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک ایک آدمی سویا ہوا تھا اور پانی کے پاس سے، یعنی وہ اونگ کی حالت میں بالکل سویا تھا تو پھر تو تیمم بھی اس کا ٹوٹ جائے گا. ایک اونگ سی تھی اس کی، ٹیک لگانے بغیر وہ ایسے لیٹا ہوا تھا کہ اس دوران سواری سے وہ پانی کے پاس سے گزر گیا اور یہ پانی پر قادر ہو سکتا تھا اگر یہ جاگ جاتا. تو کہتے ہیں کہ اس صورت میں تقدیراً ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ پانی پر قادر ہی تھا، لہذا اس کا تیمم باطل ہو جائے گا. حتی لو مر النائم المتیمم علی الماء، لہذا اگر تیمم کیا ہوا آدمی سویا ہونے کی حالت میں، یعنی اونگ کی حالت میں وہ پانی پر سے گزرا، بطل تیممہ عندہ، امام صاحب کے نزدیک اس کا تیمم باطل ہو جائے گا. لیکن اس میں راجح قول یہ ہے، تفصیل یہ ہے کہ اگر اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قریب میں پانی تھا اور اس پانی سے وہ گزر گیا، تو یہ بالکل سویا ہوا تھا اور پانی پر سے گزر گیا، تو اس صورت میں پھر ظاہر ہے کہ سونے کی حالت میں تو ویسے بھی اس کا تیمم باطل ہو جائے گا، لیکن اس پانی کی وجہ سے اس کا تیمم باطل نہیں ہو کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے. تو اس کو ہم یہ سمجھیں کہ یہ اس پانی پر قادر نہیں ہے. بہرحال جہاں پر یہ دشمن ہے تو اس میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ اگر دشمن کا خوف ہو، پیاس کا خوف ہو، تو اس صورت میں اگر پانی کے اوپر عارضی طور پر قدرت نہیں ہے یا قید کے اندر ہے وہاں پہ پانی نہیں ہے، تو
وہاں پر حکم یہ ہے کہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے، بعد میں اس نماز کو دہرا لے، چونکہ یہاں پہ قدرت تو نفس قدرت تو موجود تھی، کوئی اپنا عذر تو نہیں تھا، لیکن آگے عذر غیر کی وجہ سے آ گیا، خارج کی وجہ سے آ گیا، اس لیے حکم یہ ہے کہ اس صورت میں فی الحال تیمم کر کے نماز پڑھ لے، بعد میں اس نماز کو دوبارہ وضو کر کے لوٹا لے جب اس کے اوپر سے یہ پابندی ہٹ جائے۔ والمراد ما یکفی للوضو، کہتے ہیں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ پانی پر قادر ہو، پانی پر قادر نہ ہو، کہتے ہیں یہ پانی پر قادر ہونے کا مطلب اتنا پانی ہے کہ یکفی للوضو، جو وضو کے لیے کافی بھی ہو، لأنه لا معتبر بما دونه ابتداء، اس لیے کہ اس سے کم پانی تو ابتداء ہی بھی معتبر نہیں ہوتا، فقضا امتحان، جیسے کہ وہ امتحان معتبر ہو، پس وہ امتحان بھی معتبر نہیں ہوگا، شروع سے معتبر نہیں ہوتا، اس صورت میں تیمم کر سکتے ہیں، لہذا تیمم کی حالت میں اگر مل جائے گا بعد میں امتحان تو اس صورت میں بھی تیمم باطل نہیں ہوگا، کیونکہ پانی اتنا نہیں ہے۔ ولا يتيمم الا بصعيد طاهر، آخر اسی سبق کے آخری عنوان کو ہم پڑھیں گے آج، اور اس کے بعد انشاءاللہ آگے ایک اور سبق بھی ہوگا تیمم سے متعلق۔ اس میں جو آخری پیراگراف ہے اس کو ہم نے دیکھ لیتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ مٹی، پاک مٹی سے تیمم کرے گا، پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ مٹی پاک ہونی چاہیے، طاہر ہونی چاہیے، لأن طیب ارید به الطاہر فی النص، نص کے اندر جو صعیدا طیبا کہا گیا اس سے طاہر مراد ہے، ولأنه آلۃ تطہیر، اور عقلی دلیل بھی یہ ہے کہ یہ آلہ تطہیر ہے، مٹی جو ہے آلہ تطہیر ہے، یعنی پاکی کا آلہ ہے، فلا بد من طہارتہ فی نفسہ، لہذا فی نفسہ بذات خود اس مٹی کو بھی پاک ہونا چاہیے، کیونکہ آلہ تطہیر، آلہ پہلے پاک ہوگا تو دوسرے کو پاک کرے گا نا، کل ماء جیسے پانی خود پاک ہوگا تو دوسرے کو پاک کرے گا۔ وَيُسْتَحَبُّ لِعَادِمِ الْمَاءِ وَهُوَ يَرْجُوهُ أَن يُؤَخِّرَ الصَّلَاةَ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ، کہتے ہیں کہ پانی جس کو نہیں ملا، عادم الماء، پانی جس کے نزدیک معدوم ہے، اس کے لیے مستحب ہے اس حال میں کہ وہ امید بھی رکھتا ہو، یعنی پانی کی امید بھی وہ رکھتا ہو کہ عنقریب مجھے پانی مل جائے گا، اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ نماز کو آخری وقت تک مؤخر کر دے، آخری وقت تک اس نماز کو مؤخر کر دے کہ جب ملے گی تو ملے گا پانی تو میں وضو کر کے پڑھ لوں گا۔ فإن وجد الماء توضأ وإلا تيمم وصلى، بس اگر اس کو پانی مل گیا تو وضو کر لے، ورنہ پھر تیمم کر کے نماز آخری وقت میں پڑھ لے۔ لیقع الاداء باکمل الطہارتین، کہتے ہیں کہ انتظار کرنا پانی کا یہ اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ اس کا جو کی نماز ہے وہ نماز ادا واقع ہو جائے طہارتین میں سے، یعنی تیمم اور وضو جو دو طہارتیں ہیں ان میں سے اکمل طہارت کے ساتھ، یعنی پانی کے ساتھ، وضو کے ساتھ، اس لیے کہتے ہیں کہ انتظار کریں۔ فصار کالطامع فی الجماع، یہ اس طریقے سے ہو جائے گا جس طریقے سے جماعت کی امید رکھنے والا انتظار کرتا ہے کہ شاید اس کو جماعت مل جائے، اور اکیلا مسجد میں مثال کے طور پر اس کو جماعت ملنے کا کی امید ہے تو وہ انتظار کر سکتا ہے۔ وعن ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ فی غیر روایت الاصول، کہتے ہیں کہ ظاہر روایت تو ہم نے ذکر کر دی ہے، لیکن یعنی یہ کہ مستحب ہے اس کے لیے نماز کو مؤخر کرنا اگر اس کو پانی ملنے کی امید ہے، لیکن شیخین کی ایک نوادر الاصول میں ایک روایت ہے، وہ یہ کہ ان تاخیر حتم، یعنی نماز کو مؤخر کرنا یقینی طور پر ضروری ہے، واجب ہے اس کے اوپر، کیوں؟ لأن غالب الرأی کالمتحقق، اس لیے کہ غالب رائے وہ متحقق کی طرح ہوتی ہے، غالب رائے متحقق کی طرح ہوتی ہے، کیا مطلب کہ اس کی اگر غالب رائے، غالب ظن یہ بنا ہے کہ مجھے قریب پانی مل جائے گا تو یہ ہم سمجھیں گے کہ یہ یقینی بات ہے، اس کو ہم یقین کے درجے میں لے لیں گے۔ وجہ ظاہری، جو ظاہر روایہ ہے جہاں پہ ہم نے کہا کہ مستحب ہے اس کے لیے مؤخر کرنا ورنہ ضروری نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان العجز ثابت حقیقتاً، عجز اس کا پانی سے عاجز ہونا حقیقت میں تو ثابت ہو چکا ہے نا کہ فی الحال تو پانی اس کے پاس نہیں ہے، 1 میل تک کوئی بھی اس کو پرسان حال اس کا نہیں ہے کہ اس کو پانی مل جائے گا۔ فلا یزول حکمہ، پس اس کا حکم، اس عجز کا حکم زائل نہیں ہوگا، الا بیقین مثلہ، اسی طرح کا یقین ہو جس طرح کا اس کو، یعنی یہاں پہ حاجز ہونے کا اس کو یہاں پہ یقین ہے کہ اس وقت میرے سامنے قریب میں پانی نہیں ہے، تو اسی طرح کا یقین جب آئے گا کہ اچھا مجھے یقین ہے کہ مجھے ابھی قریب چند قدموں کے بعد مجھے پانی ملنے والا ہے، اس طرح کا یقین جب تک نہیں آئے گا تو یہ حکم بھی زائل نہیں ہوگا۔ وَيُصَلِّ بِتَيَمُّمِهِ مَا شَاءَ مِنَ الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ، اور یہ جو تیمم کیا ہے اس تیمم سے وہ فرائض، نوافل سب پڑھ سکتا ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تیمم لکل فرض، ہر فرض کے لیے الگ تیمم کرے گا، لأنہ طہارۃ ضروریۃ، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو طہارت ضروریہ ہے
لہٰذا اس کو ضرورت کے تحت طہارت سمجھا گیا ہے، تو لہٰذا اس سے صرف ایک وقت میں ایک ہی فرض ادا کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک اصول ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور احناف کے درمیان۔ احناف تیمم کو طہارت مطلقہ بالکل وضو کی طرح کی طہارت سمجھتے ہیں، کیونکہ اس کے قائم مقام ہے، تو جس طرح وضو طہارت مطلقہ ہے تو تیمم بھی طہارت مطلقہ ہے۔ تو جس طریقے سے ایک وضو کیا تو اس سے ایک فرض پڑھا، اس کے ساتھ نوافل پڑھے، پھر دوسرے فرض کے لیے بھی اسی تیمم کے ذریعے سے فرض بھی پڑھ سکتے ہیں، چونکہ طہارت مطلقہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ طہارت ضروری ہے، ضرورت کے تحت اس کو کیا گیا ہے، تو لہٰذا ایک فرض پڑھ لیا، اس کے تابع بنا کر جتنے نوافل پڑھیں وہ تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب دوسری نماز کا ٹائم داخل ہو گیا تو یہ پہلا تیمم باطل ہو جائے گا، کیونکہ اب ضرورت نہیں رہی، چونکہ یہ طہارت ضروریہ تھی، تو اس سے ایک فرض سے وہ ضرورت پوری ہوگی، دوسرے فرض کے لیے پھر الگ سے تیمم کرنا پڑے گا، یہ تیمم باطل ہو جائے گا، اس کو وہ طہارت ضروریہ سمجھتے ہیں۔ ورنہ حناف فرماتے ہیں کہ انہ طہور حال عدم الماء، اس کو پانی کی غیر موجودگی کی حالت میں اس کو مطہر قرار دیا گیا تیمم کو، پانی کی غیر موجودگی میں، تو فیعمل عملہ ما بقی شرطہ، پس یہ اپنا وہی عمل کرے گا، مطہر ہونے کی صفت والا عمل وہ کرے گا جب تک اس کی یہ شرط باقی ہے کہ جب تک پانی معدوم ہے تو اس حالت میں یہ طہور ہی رہے گا، جب طہور ہے تو طہارت مطلقہ ہی رہے گی جب تک کہ پانی نہیں آیا۔ تو یہاں تک اس سبق کو ہم نے مکمل کر دیا الحمدللہ۔ آگے آخری سبق تقریباً ہوگا جس میں انشاءاللہ تیمم کا باب مکمل ہو جائے گا۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے تیمم کے نیت سے متعلق بات کی اور غیر مسلم کے تیمم سے متعلق بات کی الحمدللہ، اور اس کے بعد آخر میں ہم نے یہ بات کی کہ پانی کی اگر ملنے کی امید ہو تو کیا مؤخر کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اور اس طریقے سے آج تیمم کے ٹوٹنے کی یا تیمم کو باطل کرنے والی جو اشیاء ہیں ان کا ذکر بھی آج بھی ہم نے پڑھ لیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔